السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق رکوع نمبر 16 سے ہے۔ وَإِذْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا۔ میثاق النبیین یا تو اپنے ظاہری معنی پر محمول ہے یا پھر حذف اضافت کے ساتھ ہے، یعنی اولاد نبیین سے میثاق لیا اور اولاد بنی اسرائیل ہیں۔ لما لام کے فتح کے ساتھ ابتدا کی وجہ سے لام ابتدا مفتوح ہوتا ہے۔ وتوکید معنی القسم، اور اس قسم کے معنی کی توکید ہے جو اخذ اللہ میثاق کے اندر موجود ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کے اندر قسم کا معنی موجود ہے۔ جب یہ لام ابتدا ہوگا تو اس معنی کے اندر اس معنی کو مؤکد کرے گا۔ وَكَسْرِهَا، کسرے کے ساتھ پڑھنا بھی صحیح ہے بعض کے نزدیک، تو پھر یہ اخذ سے متعلق ہوگا، چونکہ جار مجرور مل کر یہ اخذ سے متعلق ہوں گے، اور دونوں صورتوں میں ما موصولہ ہی رہے گا الذی کے معنی میں۔ لما آتیتکم ایاہ، یعنی جو میں نے تمہیں دیا، ایاہ لا کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ موصول محذوف کی طرف جو ضمیر عائد ہے لوٹ رہی ہے وہ محذوف ہے۔ وفی قراءۃ، اور ایک قراءت میں آتیناکم ہے، جو ہم نے تمہیں دیا کتاب حکمت کی چیزیں۔ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول آیا جو تمہارے پاس جو کتاب اور حکمت کی چیزیں تھیں اس کی تصدیق کرنے والا ہے، اور وہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ تم لوگ اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جواب قسم ہے، یہ جواب یعنی اخذ اللہ میثاق النبیین کے اندر جو قسم کا معنی پایا جا رہا ہے یہ اس کا جواب قسم ہے، یعنی اگر تم لوگ اس کو پاؤ گے تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے، اور ان کی امتیں ان کے تابع ہیں اس سلسلے میں، اس معاملے میں۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے، اقررتم بذلک واخذتم، ای قبلتم علی ذلکم، کیا تم لوگ اس کا اقرار کرتے ہو اور اخذتم ای قبلتم علی ذلکم اسری، اپنے اوپر میرے عہد کو لیتے ہو یعنی قبول کرتے ہو۔ قالوا اقررنا، تو انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشہدوا، تو اللہ نے فرمایا گواہ رہو اپنے آپ پر، اپنے متبعین پر، بذالک، اس چیز کے سلسلے میں، وانا معکم من الشاہدین، اور میں تمہارے ساتھ گواہ رہوں گا تم پر اور ان پر۔ فمن تولی، ای اعرض، جس نے اعراض کیا اس کے بعد یعنی عہد و پیمان کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون، بالیاء، یا کے ساتھ اور تا کے ساتھ دونوں قرأتیں ہیں، کیا اللہ کے دین کے علاوہ وہ لوگ چاہتے ہیں، یعنی اللہ کے دین سے وہ لوگ اعراض کرتے ہیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ،
اور اس کے موتی ہو گئے من فی السماوات والارض، جو چیزیں آسمان میں اور زمین میں ہیں، طوعاً خوشی خوشی، بغیر کسی انکار کے، یا اور زبردستی یعنی تلوار کے ذریعے، و معاینت، یا اس چیز کو دیکھ کر کے جو اس کی طرف مجبور کر دے۔ طوعاً اور کرہن یہ منصوب ہیں حال ہونے کی وجہ سے، جی، طاعین اور مکرہین کے معنی میں۔ آگے دیکھتے ہیں وَلَهُ أَسْلَمَ، جی، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، ترجعون یا اور تا دونوں کے ساتھ ہے، اور حمزہ انکار کے لیے ہے، یعنی اس کے اندر جو حمزہ ہے أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ، یہ حمزہ استفہام انکار کے لیے ہے، اور یہ اس حمزے کا محل یبغون یا تبغون ہے، یعنی اصل عبارت ہوگی ایبغون یا اتبغون۔ قل لہم یا محمد، آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لائے، وما انزل علینا، اور جو چیز ہم پہ نازل کی گئی، اور جو ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پہ نازل کی گئی، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے، تصدیق اور تکذیب کر کے، یعنی بعض کی تصدیق کر لیں اور بعض کی تکذیب کریں، ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے مطیع ہیں، یعنی عبادت میں مخلص ہیں۔ وَنَزَلَ فِي مَنْ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ، آگے کی آیت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مرتد ہو گئے تھے اور کفار سے مل گئے تھے۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین کو چاہے، دوسرے دین کا طالب ہو، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ، تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خاسرین میں سے ہوگا۔ دیناً منصوب ہے یا تو یبتغو کا، ومن یبتغ، یبتغ فعل جو ہے اس کا مفعول ہونے کی وجہ سے، اور غیر الاسلام حال بن جائے گا، اس لیے کہ غیر الاسلام اصل میں صفت ہے، لیکن جب اس کو مقدم کر دیا تو حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا۔ یا تو پھر دیناً غیر کا تمیز واقع ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یا پھر بدل ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ فَلَنْ يُقْبَلَ، تو دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خاسرین میں سے ہوگا، لِمَصِيرِهِ إِلَى النَّارِ، آگ کی طرف لوٹنے کی وجہ سے، جو کہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ کیف، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے، لا کیف یہدی اللہ قوما، کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو یا کسی قوم کو ہدایت دے جس نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، وشہدوا، اور اس بات کی گواہی دینے کے بعد، ان الرسول حق، کہ رسول حق ہے، وقد جاءہم البینات، جبکہ ان کے پاس ظاہر نشانیاں دلیلیں آ گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق پر۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، وہی لوگ ہیں، ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی، جس میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے، یعنی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ او النار، کریں کہ یا جہنم میں، جو کہ لعنت کا مدلول ہے،
بہا کی جو ہاں ضمیر ہے یہ لعنت کی طرف راجع ہے، اور علیہ کی ہاں ضمیر النار کی طرف راجع ہے۔ لا یخفف عنہم العذاب، جن سے عذاب کی تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، ہاں جو لوگ جن لوگوں نے توبہ کیا اس کے بعد اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیا، فإن اللہ غفور اے لہم رحیم اے بہم، اللہ تعالی ان کو معاف کرنے والا اور ان پہ رحم کرنے والا ہے۔ وَنَزَلَ فِي الْيَهُودِ، اگلی آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان الذین کفروا بعیسیٰ، جن لوگوں نے کفر کیا عیسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا انکار کیا، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام پر، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں اضافہ ہوتا رہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر کے، ان کا انکار کر کے، ان کے ساتھ کفر کر کے، لن تقبل توبتہم، تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی جب وہ حالت گرگرا میں ہوں یا کفر کی حالت میں مر جائیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہی لوگ گمراہ ہیں، راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا، جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے کفر کی حالت میں، فلن يقبل من احدہم، تو ان میں سے کسی سے بھی قبول نہیں کیا جائے گا، ملء الارض، زمین بھر کے، یعنی اتنی مقدار جتنے سے زمین بھر جائے، ذہباً سونا، اگرچہ وہ لوگ فدیہ دیویں۔ آگے بتاتے ہیں ادخل الفا، ان کی خبر پر فا کو داخل کیا گیا ہے، الذین کے شرط کے مشابہ ہونے کی وجہ سے، ان الذین، ان کی خبر پہ فا نہیں آتا لیکن یہاں پہ فا داخل کیا گیا ہے چونکہ الذین یہ جو موصول ہے شرط کے مشابہ ہے، شرط کے معنی کو متضمن ہے، گویا کہ یہ کہا گیا من کفر فلن يقبل منہ، وَإِذَانٍ بِتَسَبُّبِ عَدَمِ الْقَبُولِ عَنِ الْمَوْتِ إِلَى الْكُفْرِ، اور اس بات کی خبر دینے کے لیے کہ کفر پر مرنے کی وجہ سے، کفر پر مرنا یہ عدم قبولیت کا سبب ہے۔ اولئک لہم عذاب علیم، وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کو عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم لوگ نیکی یعنی اس کا ثواب اور وہ جنتیں نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم لوگ خرچ کرو، خیرات کرو، صدقہ کرو، مما تحبون، اپنے مالوں میں سے پسندیدہ مال کو، جن مالوں سے تم محبت کرتے ہو، پسند کرتے ہو، وما تنفقوا من شیء، اور تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو تو وہ چیز اللہ کے علم میں ہے، لہذا تمہیں اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ الْيَهُودُ، اور یہ اگلی آیت نازل ہوئی جب یہودیوں نے کہا کہ آپ کا یہ گمان ہے کہ آپ ملت ابراہیم پر ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ استعمال نہیں کرتے تھے، تو یہ آیت نازل ہوئی کل الطعام کان حلالا لبنی اسرائیل، تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل، مگر اسرائیل نے جو یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر جو حرام کر لیا تھا، وہو الابل، اور اونٹ تھا۔ جب آپ کو عرق النساء کی بیماری نون کے فتح کے ساتھ اور الف کے کسر کے ساتھ، جب آپ کو عرق النساء کی بیماری لاحق ہو گئی تھی تو آپ نے نظر مانی کہ اگر آپ شفا یاب ہو گئے تو اونٹ کا گوشت نہیں کھائیں گے، لہٰذا ان پر اونٹ حرام ہو گیا۔ من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کو نازل ہونے سے پہلے،
وَذَلِكَ بَعْدَ ابراہیم، اور یہ تو ابراہیم کے بعد کی بات ہے علیہ السلام۔ وَلَمْ تَكُنْ عَلَى عَهْدِهِ حَرَامًا، آپ کے عہد میں، آپ کے زمانے میں حرام نہیں تھا، کما زعموا، جیسا کہ ان کا گمان ہے۔ قُل لَّهُمْ، آپ ان سے کہہ دیجئے، فَاتُوا بِالتَّوْرَاةِ، تورات کو لاؤ، فَاتْلُوہا، اسے پڑھو، تاکہ تمہاری سچائی یعنی تمہارے قول کی سچائی سامنے آ جائے اگر تم سچے ہو اس کے اندر۔ فَبُہِتُوا، وہ لوگ مبہوت ہو گئے اور تورات کو نہیں لائے۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، بس جس نے افطرا کیا اللہ پر جھوٹا، من بعد ذالک، اس کے بعد یعنی ظہور حجت کے بعد، بئی طور کی، بأن التحریم انما کان، یہ کہ تحریم یعقوب علیہ السلام کی طرف سے تھی، نہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ظالم ہیں، یعنی حق سے تجاوز کرنے والے ہیں باطل کی طرف۔ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فِي هَذَا كَجَمِيعِ مَا أَخْبَرَ بِهِ، آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ سچا ہے اس خبر میں، جیسا کہ ان تمام خبروں میں جس کی اللہ نے خبر دی۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم، تو تم سب ملت ابراہیم کی اتباع کرو، جس پر کہ میں ہوں، حنیفاً، یعنی جو تمام دینوں سے کٹ کر کے دین اسلام کی طرف مائل تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.